نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى پارہ نمبر 30 سورہ عبسہ رکوع 1 آیت نمبر 1۔ سورۃ عبسہ مکی صورت ہے، قبل از ہجرت نازل ہے، 42 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ حالت جموع میں 80ویں نمبر پہ ہے اور حالت نزول میں 24ویں نمبر پہ ہے۔ نزلت بعد سورۃ النجم وقبل سورۃ القدر۔ وجہ تسمیہ اظہر ہے کہ آیات نمبر 1 میں فرمایا عبس وتولی، ربط اور مناسبت واضح ہے کہ سورہ النازعات میں تا فاما من طغی اور سورہ عبس وتولی میں بیان ہے من استغنی کا۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری موضوع صورت بیان فرماتے ہیں مساوات فی التعلیم، اور ترک مساوات فی التعلیم پر تنبیہ ہوئی۔ سورہ عبس وتولی کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض رؤسائے مکہ مشرکین مکہ کو سمجھا رہے تھے، اور بعض روایات میں ان رئیسوں کے نام بھی آئے ہیں۔ ابو جہل ابن ہشام ہے، عتبہ ابن ربیعہ ہے، ابی ابن خلف ہے، امیہ ابن خلف ہے، شیبہ ہے۔ اور اس دوران ایک نابینا صحابی ہے سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور کچھ پوچھا۔ ظاہر ہے کہ جب اس نے سوال کیا، کچھ پوچھا، تو قطع کلام رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو جاری تھی وہ کلام قطع ہوئی، وہ قطع کلام رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف التفات نہیں فرمایا۔ ناگواری کی وجہ سے چین بجبین ہوئے، اور جب مجلس سے اٹھ کر گھر جا رہے تھے تو وحی کے آثار نمودار ہوئے، آیات مذکورہ صورت مذکورہ نازل ہوئی، قضا فی الدر منصور۔ شان نزول کے واقعہ میں سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک نابینا صحابی تھے، اس کا واقعہ ذکر ہوا، جیسا کہ در منصور اور دیگر تفاسیر نے ذکر کیا ہے۔ اس میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اس روایت میں فرمایا ہے کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نابینا ہونے کے سبب یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے لوگوں کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہے، مصروف ہے، اور مجلس میں داخل ہو کر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینی شروع کی۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار آواز دی۔ حافظ مودودی ابن کثیر کے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کے ایک آیت کے حوالے سے سوال کیا، اور اس سوال کا جو جواب تھا وہ فوری فی الفور دینے پر اصرار بھی فرما رہے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے سرداروں کو دین کی تبلیغ کرنے اور سمجھانے میں مصروف تھے۔ یہ سرداروں ظاہر ہے عتبہ ابن ربیعہ تھے، ابو جہل ابن ہشام، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر عبداللہ ابن مکتوم کا اسی طرح خطاب کرنا اور ایک آیت کے الفاظ درست کرنے کے حوالے سے
جواب پر مسلسل اصرار کرنا یہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوا۔ ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے مسلمان تھے اور ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر باش ہوتے تھے۔ دوسرے اوقات میں بھی یہ سوال مشکل نہیں تھا، کر سکتے تھے۔ جواب مؤخر کرنے میں کسی کی دینی نقصان کا خطرہ بھی نہیں تھا، بخلاف رؤسائے قریش مکہ کفار مکہ کے کہ یہ لوگ تو ہر وقت حاضر نہیں ہوتے تھے اور نہ ہر وقت کلمہ کی دعوت ان بدبختوں کو پہنچایا جا سکتا تھا۔ ان مجموعہ حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخ پھیرنے، ناگواری کا اظہار کرنے اور رؤسائے قریش کے ساتھ گفتگو جاری رکھنے پر مجلس سے فارغ ہونے کے بعد سورہ عبسہ و تولی کی آیتیں نازل ہوئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرز عمل کو ناپسندیدہ قرار دیا۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل اپنے ذاتی اجتہاد پر مبنی تھا کہ جو مسلمان آداب مجلس کے خلاف طرز گفتگو اختیار کرے اس کو تنبیہ ہوتی تھی۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، استاد تھے، تاکہ آئندہ وہ آداب مجلس کی رعایت کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخ پھیر لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کفر شرک بہت بڑے گناہ ہے، اس کی فکر ہر حال میں مقدم ہونا چاہیے، بجائے اس کے فروعی مسائل کو آپ ترجیح دیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس اجتہاد کو پسند نہیں فرمایا، درست نہیں فرمایا، اور تنبیہ فرمایا کہ ایک دینی طالب علم کا طالب علمانہ سوال جو ہے وہ ایک طالب علمانہ سوال کر رہا ہے، اس کے جواب کا جو فائدہ ہے وہ یقینی ہے، اور رؤسائے مکے کے سرداروں کے گفتگو جو ہے وہ فائدہ ظنی معلوم ہوتی ہے۔ باقی آداب مجلس کے خلاف بات کی، اس پر عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عذر اور معذرت قرآن کریم نے عذر لفظ عامہ سے ذکر فرمایا ہے، بھائی کہ وہ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، لہذا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل عتاب نہیں رہا۔ عبسہ و تولی، عبسہ کا معنی ہے ترشروئی اختیار کرنا، چہرہ سے اظہار ناگواری کرنا، اور تولی کا معنی ہے رخ پھیرنا۔ قرآن کریم کے یہ دونوں صیغے غائب سے ذکر فرمایا ہے، مخاطب کی صیغے استعمال نہیں ہوئی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام ہے، اور اکرام کو ملحوظ خاطر رکھا گیا، گویا کہ یہ کام کسی اور نے کیا ہو۔ اشارہ ہے اس طرف کہ یہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے شائع نشان نہیں تھا، اور یہ تعلیم ہے امت کو، تعلیم ہے امت کو کہ دین کے پختہ لوگ جو ہے، دیندار لوگ جو ہے، اس کے مقابلے میں سرداروں رئیسوں کو ترجیح مت دیجیے، بلکہ ان غریبوں، فقیروں اور ملنگوں کا خیال رکھ کیجیے۔ فرمایا عبسہ، ناراض ہوا، و تولی، اور منہ موڑا۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم اغثنا یا غیاث المستغیثین، اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔